السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک اور ایسا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ میں پتہ چلے گا، تو چلے ناول کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابا میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے نہیں کرنی کوئی منگنی شنگنی اس عالیہ سے۔ اس نے 6 منٹوں میں کوئی 7ویں دفعہ یہ بات دہرائی تھی، مگر ابا ایک شان بے نیازی سے حقہ گڑگڑا رہے تھے، دیکھا تک نہیں، جیسے وہ ان سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ غضب خدا کا، میں مذاق ہوں آپ سب کے لیے کیا؟ جو کام کوئی اور نہ کرے وہ میں کر لوں؟ وہ تڑپ تڑپ کر اپنی اس نئے بے قدری پہ احتجاج کر رہا تھا، مگر ابا مغل اعظم کی سی بے نیازی دکھا رہے تھے۔ اماں میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں گھر چھوڑ کر ٹور جانا ہے، پر میں زیادتی نہیں برداشت کرنی۔ اب کی بار بات ابا کو چھوڑ کر اماں کو دھمکی دی تھی، وہ بھی ایسے انسنی کر کے اس کی چھوٹی بہن کے سر میں تیل ڈال رہی تھی جیسے اس کی ماں کو جانتی تک نہ ہو۔ اس کے 5 چھوٹے بہن بھائی گھر میں آس پاس کھڑے اسے دل سے سلطان راہی بنا دیکھ رہے تھے، مگر حسب سابق و عادات ابا پر کسی بات کا کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، اے گال لیتے اے یہ صحیح، میں جا رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کر۔ آخری حربے کے طور پر اس نے جوتے پہنے اور باہر کی طرف چل دیا۔ جاؤ جاؤ صاحبزادے، اگر کوئی رکھے تو شوق سے کچھ دن رہ لینا، کوئی جلدی نہیں۔ پہلی دفعہ کفر ٹوٹا اور مغل اعظم گویا ہوئے تھے۔ ابا نے اسے دیکھنے کا توقف کیے بغیر اپنے محبوب پھوپھے کو دیکھتے ہوئے جیسے کوئی سانپ پھینکا تھا۔ اسے لگا اس کا جسم جلد ہی گیا ہوگا اور اس کے اٹھتے قدم جہاں تھے وہیں تھم منجمد ہو گئے تھے۔ جس قدر وہ نخریلا تھا، خاندان میں کوئی بھی اسے ایک دن سے زیادہ نہ ہی رکھ سکتا تھا۔ یہی بات ابا نے برے وقت استعمال کی تھی۔ ساری غیرت کہیں غائب ہو گئی تھی۔ باہر کے دروازے کے قریب لگے واشنگ بیسن کی طرف مڑا تھا، ٹوٹی کھولی اور گرم پانی منہ پر ڈالا تھا۔ گرمیوں میں ٹینکی کا پانی بہت گرم ہوتا تھا، ڈال کر سخت پچھتایا تھا، مگر فی الحال یہی سب سے عمدہ مصروفیات ہو سکتی تھی۔ جا عدیل، جا کے دہی لے آ، روزہ ہونے والا ہے۔ اماں نے اس کے قدم جمے دیکھ کر نیا حکم سنایا تھا، میں کہیں نہیں جانا شامہ۔ ہاتھ ہوا میں نچھاور کر اس نے کہا کر باہر نکل گیا۔ بے عزتی تو ویسے بھی ہو ہی گئی تھی۔ ابا ذات کے چودھری تھے اور اس بات پر فخر کرتے بوڑھے ہو گئے تھے۔ فوج میں کر وہاں حوالدار تھے۔ جب ریٹائر ہو کر گھر آ گئے بقول ان کے، فوج کی نوکری بڑی اوکھی تھی، اور وہ ذات کے چودھری کیا تھا اگر فوج میں حوالدار تھے، مگر زیادہ دیر جو حکم برداشت نہیں کر سکے اور لکھ کے دے آئے استعفیٰ۔ یہ اور بات ہے کہ خاندان والوں کے بقول وہ اماں سے دوری برداشت نہ کر سکے اور ریٹائر ہو کر آ گئے تھے، کیونکہ اماں اپنا کھلے صحن والا گھر چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں نہیں رہ سکتی تھی، اور اماں ابا میں مثالی محبت ہوا کرتی تھی جس کی مثال انہیں کبھی نظر نہ آئی۔ خیر، اس سانحے کی تاریخ کے متعلق اتفاق نہیں پایا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے گھر آ کر فوج میں ہوئے ظلموں کا بدلہ اپنے 6 بچوں سے بھرپور لیا تھا۔ اس معاملے میں بھی انہوں نے لوگوں کا کہا سچ کر دکھایا تھا کہ پاکستان کے وادی میں ضابطے کے اصل ذمہ دار مولوی اور فوجی ہیں۔ خیر، ان کی عادت تھی کہ گھر کا کوئی بھی فرد اگر کسی کام کو کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر ابا پر فرض تھا کہ وہ کام اسی سے کروانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ اماں نے کہا کہ چودھری صاحب جا کے بھنڈیاں ہی لے آؤ، آج بھنڈی گوشت پکاتے ہیں۔ اور دل سے چھوٹے عقید کے منہ سے نکل گیا کہ اماں یہ کیا روز ہریالی پکا لیتی ہے، ہریالی تو جانور کھاتے ہیں۔ اماں تو منع کر دیا، مگر ابا نے اسے ہریالی کھلا کے ہی چھوڑی، اور اس کے ساتھ باقی سب کو بھی، اور ہاں خود بھی کھائی تھی۔ خیر، یہ تو پرانے زخم تھے۔ موجودہ قصہ کچھ یوں تھا کہ پھپھو کی آریہ کا رشتہ ہو رہا تھا، بلکہ ہو ہی کیا تھا کہ عید کے تیسرے دن منگنی تھی، مگر کل صبح گھڑاک ہو گیا تھا، اور اس کے سسرال والوں کہہ رہے تھے کہ وہ پھپھو کے اکلوتے نئے محکمہ انہار میں ملازم ہونے والے ثبوت کے پلے جواب میں اپنی بیٹی بھی ڈالیں گے، مطلب وٹا سٹا کریں گے۔ مگر پھپھو نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ملنا جلنا بھی ختم کر دیا، انہیں باہر کا راستہ بھی دکھایا۔ اس وقت تو رضیہ جٹی بن گئی تھی، مگر بعد میں غصہ کم ہوا تو احساس ہوا کہ بیٹی کا معاملہ خراب کر بیٹھی ہیں۔ پھر بیٹھ کر رونے دھونے والا ولولہ کرنے لگی۔ سارا خاندان جمع ہوا وہاں کہیں۔ ابا سرسری سا کہہ آئے کہ چلو دفع کرو، جو ہونا تو ہو گیا، اب گھر میں سے ہی کسی بچے کو دے کر دیتے ہیں۔ ویسے تو وہ شاید اسے کسی بچے کے عدیل ہونے پر لاکھ دفعہ اعتراف کرتی کہ وہ صدا کا نکمہ و نخریلا تھا، مگر اب مجبوری تھی، اس لیے نیم رضامندی دے دی۔ یہی بات جب کل شام افطاری کے بعد ابا نے بھی خاصے سرسری سے انداز میں کی تو دل ایسے اچھلا جیسے سپرنگ پر بیٹھا تھا، اور تب سے وہ سلطان راہی بنا ہوا تھا، احتجاج کر رہا تھا، ساتھ میں عالیہ کی سانوری رنگت کا اپنے گورے رنگ کے ساتھ مقابلہ بھی کر رہا تھا، اپنی برائیوں کو اچھائیوں اور اس کی اچھائیوں کو برائیوں کے طور پر پیش کرنے کا سلسلہ بھی جاری تھا، مگر اس کا احتجاج ابا کے سرسری ارادے کو اینٹ سے پتھر کیے دے رہا تھا۔ ہو کیئرز، انہوں نے ایک نظر
کرنا تو دور کی بات ہے، حکومتی پالیسی کی طرح کا علم بلند ہوا تھا۔ عدیل کا احتجاج سخت سے سخت تر اور ابا کا رویہ بے پرواہی سے لاپرواہی کی طرف جا رہا تھا۔ حالات کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ابا کا بھی آج تک کوئی سیاستدان کوئی حل نہ پیش کر سکا تھا۔ اب ایک ہی صورت نظر آ رہی تھی کہ ابا پر تعویذ کروا دیے جائیں۔ ابا کے اوپر تعویذ کروانے کے بارے میں سوچتا وہ باہر نکلا تھا۔ گھر سے نکل کر باہر گلی میں آیا۔ افطاری کے وقت کا رشتہ اس محلے کے قابل اور پابندی لوگوں کو سارے خریداری آخری وقت کرنے کی عادت تھی۔ آج تو سلطان راہی مطلب عدیل کو اس بات سے بھی غور کرتی۔ اس وقت تو اسے ایسے باہر نکلتے ہیں جیسے بل گیٹس کے ساتھ سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ بھلا بندہ صبح صبح آ کر خریداری کر لے۔ سامنے سے آتے ریڑھی والے کے ریڑھی سے ٹکرا کر کپڑوں پر لگے داغ کو صاف کرنے کی ناکام کوشش کرنے میں اس نے محلے والوں کو بازار میں رش کرنے کو کوسا تھا۔ پھر سامنے والے شوپے کی دکان پر پہنچ کر دور سے اعلان کیا تھا، جیز والے نمبر پر ایزی لوڈ کر دے میرے۔ یہاں دکانیں چھوٹی چھوٹی تھی اور دکانوں کے درمیان ایک کھلا سا میدان تھا جو عام طور پر گندگی کا ڈھیر ہوتا تھا، مگر آج کل احترام رمضان میں اسے صاف کرنے کی ایک خفیف سی کوشش کی جا رہی تھی۔ دکان کے سامنے رکھی ایک پلاسٹک کی کرسی پر وہ ٹھہر کے بیٹھ گیا تھا۔ کیڑا ایزی لوڈ، کوئی لوڈ چھوڑ نہیں، پہلا پچھلا حساب مکاؤ تو پھر اگلا کھلاؤ۔ شوکا بھی انہی کے ساتھ پلا تھا، جانتا تھا ادھار نہیں ملنا، پھر بھی ہر 2 ہفتے بعد جنتا کے سامنے بے عزت کر کے اپنے زنانہ جذبات کی تسکین کرتا تھا۔ دے دوں گا اور اس سے پنجابی اسی کتھے جا تے نہیں رہے انداز کو شیریں بنا کر دوستانہ انداز میں کہا گیا تھا۔ او چل چل، پتا تیرا پیدائشی بنگلہ ہے، تو پیسے دینا تیرے دل میں نہیں آتا۔ وہ بھی جانتا تھا عدیل کے پاس پیسے ہوتے بھی تو اس سے نکلوانا مشکل تھا۔ او چل کر دے، آج ضروری کال کرنی ہے میں نے۔ اب تو لہجے میں عمر جان کا سا پیار آیا تھا۔ اور گل سن، شوکے نے اپنے کاؤنٹر پر آ کر پاسداری سے پوچھا تھا کہ عدیل بھی آنکھیں پھاڑے آگے ہوا تھا، توجہ بھرپور تھی۔ اے تو پچھلے محلے مین کی کرنے جاتا ہے۔ اس کی بات سن کے ساری توجہ جوش جاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ اس کے پچھلے محلے جانے کی خبر یہاں تک بھی پہنچ چکی تھی۔ لوٹ کر دیتا سوالیہ پوچھا گیا تھا۔ اس کے ہاں کے جواب نے انداز کافی سروکھا بنا لیا اور احسان فراموشی کی مانگ پر دوبارہ پہنچ گیا تھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں، شوکا بھی اس کے گریت کی طرح آنکھیں بدلنے پر بدمزہ ہوا تھا۔ کیا تھا جو وہ کوئی چٹ پٹ کہانی سے ہی سنا دیتا؟ سارا دن دکان پر بیٹھ کر کہانی سننے کی عادت جو پڑ چکی تھی اسے۔ عدیل جتنا سادہ تو لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اسے مڑتے دیکھ کر وہ مشکوک انداز میں بولا تھا، تو کس نے کہا کہ میں سادہ ہوں؟ وہ بھی شان میں بے نیازی سے مڑا تھا جب شوکا چیخا تھا، کوئی نہیں بھولے بادشاہ، اسی تیرے ابا کو کھولو پوچھ لواں گے۔ اسے بدمزہ ہو کر مڑنا پڑا۔ کی خیال ہے؟ شوکا اس کے منہ آنکھیں مٹکا کر بولا تھا، خیال تو کچھ نہیں، پر میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آج کل تم میں نسوانی خصوصیات نہیں پیدا ہو گئی؟ کی خیال ہے؟ آنکھوں کو پرسوچ انداز میں سکٹ کر وہ کہنے لگا، او چل دفعہ ہو، جا کے اپنا کام کر۔ شوکا جانتا تھا اس نے مذاق مذاق میں پورے محلے میں اس کا مذاق اڑا دینا ہے، اس لیے اسے دفعہ کیا تھا۔ اسی روڈ والا کام ہو گیا تھا، اس نے وہاں بیٹھ کر کون سا دوستیاں نہیں کمانی تھی۔ ذرا باہر کی طرف نسبتاً کم رش والی جگہ پر آپس نے ایک فون کال کی۔ دور سے یہی پتا چلا کہ کوئی حسینہ تھی جیسے زور بازو کی تسلیاں دیکھ کر مطمئن کیا جا رہا تھا۔ اندر کے حالات تو اللہ ہی جانتا تھا۔ واپسی پر جب افطاری سے 10 منٹ پہلے وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، تب تک اس نے یہ بابو کے ظلم اور خوف کے قصے کی پیش نظر اس بھیڑے میں پڑھنے کا ارادہ ترک کر دیا اور عین گھر کے دروازے سے واپس مڑ گیا تھا۔ تو مشکل پر اب اگلے 2 دن تک اس نے اوکھے سوکھے اپنے ماموں کے گھر گزارنے تھے۔ یہی ایک معقول حل تھا ابا سے اپنی بات منوانے کا، اور اگلا پلان اس نے سوچ لیا تھا۔ ماموں کے گھر آ کر اس نے اپنی رام کہانی سنائی تھی، تو مامی نے پہلے تو اس کے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی پر تعزیت کی، پھر اپنی تمام دلی ہمدردی کے ساتھ اس کے لیے دعا ہونے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ رات تک اس کی سنائی گئی چٹ پٹ کہانی کو کئی دفعہ دہرائی گئی تھی، اور ہر سنانے والے نے اپنی طرف سے کمی تو نہیں لیکن پیشی ضرور کی تھی۔ شام کو ماموں آئے تو ان کے چہرے پر زمانے بھر کی مسکینیت طاری تھی، اور ماموں کی حسنہ جو شام سے اس کے دکھ میں گھلی جا رہی تھی اور اس کے ابا کے نامعقول ارادے کی مذمت کر رہی تھی، اس نے اپنی تمام تر حسن بیانی کو استعمال کر کے ماموں کو درباری داستان سنائی تھی۔ ایک وقت میں تو عدیل کو بھی خود سے سچی ہمدردی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ خیر، اس کے دکھ کی تاثرات اور حسنہ کی کہانی میں موجود ربط کی وجہ سے ماموں نے اسے فقط دلی سے یہاں قیام کی اجازت دے دی تھی۔ چلو ایک مسئلہ تو حل ہوا، نہیں تو ماموں نے مجھے کل ہی چلتا کر دینا تھا۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے پورے دن وہ فون ہاتھ میں پکڑے زیادہ وقت سے کم مصروف رکھنے کی کوشش میں جیتا رہا تھا، تاکہ اگر گھر سے کال آئے تو کہیں مسئلہ نہ ہو جائے۔
مگر ہمارے قسمت کھول تو دور کی بات ہے، کسی نے فون کر پوچھنا تھا گوارا نہ کیا ہے کہ کہاں پر ہو۔ یہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ میں گھر آ جاؤں گا، اے تو پھر ایری سے اگلا پورا دن بھی اسی انتظار میں گزر گیا۔ پھر تو اس نے باقاعدہ پچھتانا شروع کر دیا تھا۔ ماموں کے جنگلی بچے آپس میں مولا جٹ اور نوری نگ کی طرح لڑتے رہتے تھے، بلکہ لڑتے کم اور بڑی بڑی یہ دھمکی زیادہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ تو اس نے اٹھ کر نوری نگ کا پارٹ کرنے والے کو ایک لگائی بھی تھی، مگر وہ روتا ہوا مامی کے پاس چلا گیا۔ مامی جو اللہ جانے کیسے اسے 2 دن سے برداشت کیے ہوئے تھے، انہوں نے بغیر نام لیے کسی غائب شدہ کو مفت خور نکما اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیا، مگر وہ جانتا تھا یہ ساری نوازشات اسی کے لیے کی جا رہی ہیں اور اس کی شان میں کی جا رہی ہیں۔ نوری نگ صاحب کو پڑنے والا تھپڑ تھا، خیر یہ اور اس کے بعد ہونے والی کچھ خصوصی عزت افزائی کے بعد وہ جو خود ہی قرض آنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، خوشی پائے کھل اٹھا تھا۔ اماں سب سے چھوٹے سبیل کو لے کر آئی تھی۔ اس نے اماں کو دیکھتے ہی اعلان کیا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ بھی کہنے کی، میں نے نہیں جانا گھر شر۔ دور سے ہی دایاں ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ بولا تھا تے نہ جا تینوں لینے کون آیا ہے۔ اماں آرام سے کہتی اندر آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی، پھر غم کی وجہ سے چادر اتارنے لگی۔ میں تو بچیوں کو عیدی دینے آئی ہوں، اس دفعہ عید پر مشکل ہی ہوگا آنا۔ وہ اطمینان سے صوفے پر نیند دراز ہو گئی تھی۔ اس کا اس کا منہ پورا کھل گیا تھا۔ اس نے بھی بد لحاظی سے دوبارہ اپنی طرف کو موڑا تھا کہ اس قدر بد لحاظ ہے تو ماں کا خیال نہیں ہے کہ اتنی گرمی میں روزہ رکھ کر آئی ہے، وہ بھی اسی کی ماں تھی۔ دوبارہ اپنی طرف کر لیا تھا، ہاں تو کیوں آئی ہے، ہمیشہ تو عید کے دوسرے دن ہی آتی تھی نا ادھر۔ اس نے بیزاری سے کہا تھا اور اٹھ کر پنکھے کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ جتنی گرمی تھی وہ تو 1 منٹ بھی پنکھے کے بغیر نہیں گزار سکتا تھا۔ ہاں ہر بار اس دفعہ تو عید کے دوسرے دن گھر میں بہت مصروفیات ہو گئی، تو پھر انداز میں بولی تھی کیوں اس دفعہ عید پر کیا کسی کو گھر بلانے کا ارادہ ہے؟ وہ بھی عدیل کا بیزاری سے طنز کر دیا تھا، ہے کیا اچھا ہو اگر وہ ساڈے گھر آئے، پر میری ایسی قسمت کہاں۔ اس دفعہ عید کے دوسرے دن نکاح جو ہے تمہارا، حسن سے بولی تھی۔ آج کل وہ چیف جسٹس کی بڑی فین تھی، شکر ہے ٹھنڈی آ ہی بڑی، مگر نانے پر شاہ رخ خان کے فین کی طرح چیف جسٹس کو بدنام کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، مگر خیر وہ جانے اور ان کے فین۔ عدیل کو ایسا اچھلا کہ وہ فین پنکھا بھی بھول گیا، جسے صبح شام 1 منٹ دور ہونا وہ گوارا نہیں کر رہا تھا۔ کیا ماں پاگل تو نہیں ہوتی، انڈین ڈراموں کی طرح جھٹکے دیا نہ کریں، بس بے ہوش ہونے کی اور گننے کی کمی رہ گئی تھی۔ ارے آہستہ بولو، میں بحری ہوں کیا؟ اماں نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ ابا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھے تھے۔ چل کوئی نہیں، 2 دن ہی رہ گئے ہیں، پھر آ جائے گا یقین بھی۔ وہ اطمینان سے بولی تھی ابا کو یہ کرنے کے لیے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ اماں کو اسے نہ ہوتے دیکھ کر اس نے سنگین دھمکی دی تھی، مگر بے سود۔ چل کوئی نہیں، یہ بھی کر لیں گے، شاہ نے بے نیازی سے کہا، پھر شاید کہیں اسے بچی کچی ممتا جاگی تھی۔ نہ میرے جھلے پاگل، تجھے نہیں پتا اپنے باپ کا، الٹی مت پر اس کی، جس کام سے منع کیا ہے کسی نے فرض کر لینا ہے، پر تو نہیں سمجھے گا۔ اماں نے آخر میں اس کی ناسمجھی کو کوسا تھا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اماں کی ناسمجھی کو کوسے۔ ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ میں تو کہتی ہوں پتر چل گھر، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، کی ضرورت ہے در بدر بھٹکنے کی۔ اماں نے آخر میں رازداری سے مشورہ دیا تھا، نہیں میں بھی دیکھنا کہ کیسے میرے بغیر نکاح پڑھواتے ہیں وہ۔ عزم شہ بولتے ہوئے وہ ابھی کچھ دیر پہلے کا اپنا واپسی کا ارادہ بھول گیا تھا کہ او کون سا بڑی گل کی ہے، انہوں نے خود ہی تمہاری طرف سے ولی وکیل بن کے غالبانہ نکاح پڑھوا دینا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس کی ہمدردی میں کہا تھا، یقیناً اماں نے ابن الوقتی بلکہ بنت الوقتی کا مظاہرہ کر کے ابا کے ساتھ اندرون کھانا اتحاد کر لیا تھا۔ میں تو کہتی ہوں ایسے مشکوک نکاح سے بہتر تو چل کے خود ہی نکاح سے خود ہی قبول ہے کہہ دے جا کر۔ اماں نے اس کی طرف جھک کر خالص پر ایک روح کے انداز میں آنکھ دبا کر مشورہ دیا تھا۔ توبہ کرے اماں، کیسے بھائی لوگوں کی طرح آنکھیں مار رہی ہیں، وہ بھی اس عمر میں، وہ کہیں بغیر نہ رہ سکا۔ نو بری گیسٹر دیا، مگر اماں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے نو بری کا دیا تھا۔ معاملات تو توقع سے زیادہ تیزی سے گمبھیر ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے ذہن کا گھوڑا تیزی سے دہرایا تھا، پھر اس نے معاملہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھنا تھا تو اس کے لیے سوچنا ضروری تھا۔ اس نے کانی آنکھ سے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں کی وفاداری پر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، مغل پارٹی کے آگے بک گئی تھی، شاید وہ اس کے لیے اب بڑی اپوزیشن ابا تھے، تحریک انصاف سے بھی بڑی۔ اماں کی زبانی ابا کے خطرناک ارادوں کا سن کر بھلائی تو اسی میں تھی کہ وہ اماں کے ساتھ چلا جاتا، ویسے بھی اگر نہ جاتا تو 2 دن بعد بھی وہ خود ہی جانا تھا، لینے تو کسی نے آنا نہیں تھا۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ اماں نے کافی دیر کے بعد اسے سوچ میں غرق دیکھ کر سرسری سے انداز میں پوچھا تھا۔ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا، گھر سے باہر رہنا عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ابا کے سامنے جا کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیا پتہ ابا کا ارادہ بدل دیا جائے، اس لیے وہ وہاں ہونا ضروری ہے۔ وہ ایسے کوئی سوچ انداز میں بولا جیسے پاکستان کی بگڑی ہوئی خارجہ پالیسی کا بوجھ اس کے نازک کندھوں پر آ گیا ہے، اس لیے عدیل سر پر کفن باندھ کر مغل اعظم کی سلطنت میں جائے گا اور انشاءاللہ فتح حاصل کرے گا۔
سلطان راہی کی روح نے انگاری لی تھی، اس نے دائیں ہاتھ سے سینہ بجا کر اعلان کیا تھا، سامان تو تھا کوئی نہیں، اماں نے مامی سے اجازت لی، ظاہر ہے انہوں نے نہایت خوشی سے اجازت دے دی تھی کہ پچھلے 2 دن ان سے ان کے نکمے مولا جٹ اور نوری نت کا جینا حرام کر رکھا تھا، اب وہ بغیر لائسنس اور کیمرے کے الیکشن ریکارڈ کروانے آزاد تھے۔ گھر آ کر سب سے پہلے تو سب بہن بھائی دبا دبا سے جس کا سراسر مطلب تھا اس کا مذاق اڑانا، مگر کوئی نہ کچھ نہ بولا تھا کہ اس کے راہی روپ سے سب ڈرتے تھے۔ مگر برا وقت قسمت کا ہو، بس عامی مرکزی حال کمرے میں بڑے سے پلنگ پر حقہ سامنے رکھ کر اس کا حسرت سے دیدار کر رہے تھے۔ وہ ہر ہفتے میں ایک روزہ محض حقہ پینے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اس دن وہ سارا حقہ پیتے۔ اس بارے میں وہ ہر یقین تھے کہ اللہ انہیں اس بات کا برا منائے بغیر معاف کر دیں گے، اور وہ دن کل کا گزر چکا تھا۔ خیر یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا۔ اسے دیکھ کر رخ روشن نے اس کی طرف کیا تھا اور مسکرائے ایسے کہ کیا انجمن تیرے باجرے دی راکھی والی ویڈیو میں مسکرائی ہے۔ خیر اس نے کوشش کی کہ اسے ٹکرا ہوئے بغیر وہ کمرے میں چلا جائے، مگر وہ ابا تھے، کیوں چھوڑتے سنہری موقع۔ جلدی پدھارے ہیں آپ، بیڑا گرک ہو ان انڈین ڈراموں کا، ہماری بوڑھی جنریشن کو خراب کر دیا۔ ابا انڈین ڈراموں کے بھی شوقین تھے، اماں نے منتیں کی ہیں، میری اماں کا خیال نہ ہوتا تو آپ مرتے دم تک میری شکل کو کوستے۔ ماں کی عظمت کا سلام، اللہ مجھے لمبی عمر دے، تمہاری شکل دیکھنے کے لیے ترسنے کا برا وقت نہ آئے۔ چلو اچھا کیا 2 دن نکال آئے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اس کی بات اللہ نے پیش کر اپنے لیے دعا کو ہونے کے بعد ابا نے اپنی بات پر زور دے کر اسے گیلا جوتا مارا تھا۔ کر لو تیاری، ماں نے بتایا ہوگا تمہیں۔ انہوں نے بیوی کی طرف دیکھا تھا تو انہوں نے مثبت اشارہ کیا تھا۔ دل کو تو پہلے شک تھا ماں کی وفاداریوں پر، ہاں اور میں نے بتا دیا ہے، آپ باپ ہیں تو باپ بنے، ظالم جگیردار نہیں، اور نہ ہی مجھ پر صدا کا پالنے والا احسان جتائیں۔ پالا ہے تو کوئی احسان نہیں کیا، جو پیدا کرتے ہیں وہ پالتے بھی ہیں، اس نے بدتمیزی سے کہا، مگر ابا کی عملی تفصیل ٹینشن نوٹ بنی رہی تھی۔ میں نے بتا دیا ہے اماں کو کہ میں اسے نکاح نہیں کرنا چاہتا، جو بھی ہو جائے۔ گرج کہا تھا، ابا بولے کچھ نہیں، مگر انداز ایسا تھا، دیکھتے ہیں برخودار ان کے انداز پہ اس نے دھمکی بڑھائی تھی، اور اگر زبردستی نکاح پڑھایا بھی تو میں نے بھاگ جانا ہے یہاں سے، پھر کرتے رہیے گا بہن کو جواب، دیتے رہیے گا بہن کو جواب۔ اس نے ایسے کہا گویا وہ 21ویں صدی کے ہیر تھا جس کا حالت بے ہوشی میں زبردستی نکاح ہو جاتا ہے۔ ابا نے جواب دینا ضروری خیال کر کے اسے ہاتھ کے اشارے سے دفعہ دور رہا تھا۔ پھر اگلے 2 دن میں اور حتیٰ کہ عید والے دن بھی اس کے احتجاج کے باتی فرشتے چمک کے ساتھ برسے تھے، مگر ابا اپنے نام اور مقام کے ایک ہی رہے۔ پھر آخرکار وقت شہادت بھی آ گئی، مگر اس مرد مجاہد نے صبح تک وہ گلا جاری رکھا، مگر اماں کی حیرت کی انتہا ہی رہی تھی جب انہوں نے اسے خود سے ہی نیا نکور جوڑا پہن کر تیار ہوتے دیکھا تھا۔ ہے عدیل، تو کہہ رہا تھا کہ تمہیں نئے کپڑے نہیں پہننے کا، اماں نے کمر پر ہاتھ اٹھا کر کہا تھا کہ ہوں پرانے کپڑے پہن کے جاؤں۔ وہ غصے میں اسے تو ایسے ہی بولا تھا، اے نا میرا پتر، تو ایہی کپڑے پالے، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ صبح تک تو پوری ڈال کے بیٹھا ہوا تھا کہ تجھ پر ظلم ہوا ہے، تیرا باپ تو اس پر ظلم کر رہا ہے، اور ابھی تو تیار شیار ہوا ہے۔ وہ بھی کہاں بخشنے والی تھی، کمرے سے جا کر واپس آئی، ایک اللہ خیر دل میں کہا تھا، نہ تم مجھے یہ دسو پتر کہ تو پچھلے محلے میں ہی رہنے گیا تھا، اور لگتا ہے شوکت کمینے نے اماں کو بتا دیا۔ اماں میں کیوں جانے لگا پچھلے محلے میں؟ وہ ایسے حیران ہوا جیسے مکمل لا علم ہے۔ اسی طرح تو خواجہ آصف اپنے اقامے کا سنتا حیران ہوتا تھا، تو نیب نے یقین کر کے انویسٹیگیشن روک دینی تھی۔ نہ تو نہیں گیا تھا کہ اماں کو یقین نہیں آیا تھا، میں کیوں جانا ہے اماں؟ وہ اپنے موقف پر قائم رہا تھا۔ اچھا پھر وہ شوکا جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ خود فلامی کر کے باہر چلی گئی تھی، شوکے کو تو میں دیکھ لوں گا۔ دل نے انتقامی جذبات کے تحت سوچا۔ اللہ خیر کر کے وہ لوگ وہاں پہنچے تو نکاح کی کارروائی ہوئی تھی۔ عقیل اور سبیل حیران تھے کہ وہ جو پچھلے 5-6 دن سے احتجاج کے نام پر بغیر لائٹ اور کیمرے کا ایکشن دکھا رہا تھا، ابھی کچھ شوشر نکاح پڑھا رہا تھا۔ حیرت تو اس وقت پورے خاندان کو ہوئی تھی جب کھانے کے بعد سج سبری آلیہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ اماں کا بھی منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، وہ بھی بے خبر رکھی گئی تھی۔ ارے بھائی صاحب نے کہا کہ گھر کے بچے ہیں، جہیز بھیز کے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی دیر کا دبئی کا ویزا نکلنے والا ہے، تو اس سے پہلے یہ بک ہو جائے۔ میں کون سا ویزا؟ ابھی تو صرف اس نے پاسپورٹ بنوایا تھا، ویزا کبھی جمع بھی نہیں کروایا تھا۔ سب نے حیرت سے سوچا، چلو بھائی باقی باتیں گھر جا کے کر لیں گے، ابھی میرے بیٹے نے بھاگنا بھی تو ہے۔ ابا نے طنز کیا تھا۔ باقی تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی، مگر ابھی سمجھ گیا تھا کہ اقدام سے بھاگنے نہ دیکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ گھر آ کر اماں تو ابا پر سخت غصہ تھی کہ انہوں نے اعتماد میں نہ لیا تھا، مگر عدیل سب کے روکنے اور مذاق کرنے کے باوجود فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے چھوٹے سے سنگل بیڈ پر وہ سمٹی سمٹنائی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا دروازہ کھولنے اور بند کرنے پر مزید الرٹ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے کچھ دیر پہلے اماں کے منت ترلے کر کے لی ہوئی انگوٹھی سے پہنائی تھی، اور پھر گھونگھٹ الٹ کے شرمیلی سی ہنسی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ عدیل سرشار ہو گیا تھا۔
لو بھائی پھر مانتی ہونا چودھری عبدال کو۔ اس کا انگوٹھی والا ہاتھ پکڑ کے اس نے دوبارہ تھا کہا تھا تم سے شادی کے دور کی بات میں نے انگوٹھی بھی نہیں بنانے دینی اس چودھے کو۔ تو فقیہ کر کر بولا تھا تو وہ بھی پھر ہنس دی تھی اتنی جلدی کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ شرمیلے انداز میں پوچھا گیا تھا تو اس نے اول تو آپ کو ساری کہانی سنا دی تھی، ڈر نہ لگا آپ کو اتنے ڈرامے کرتے ہو؟ وہ حیران تھی، دل میں بھی تو کوئی کہتا لگایا ارے جب عشق کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے کل اماں نے مجھے ڈرایا تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ تو پچھلے محلے کیا لینے جاتا ہے۔ میں نے سوچا پکے پھنسے پر بچت ہوگی اور شکر کر رہا تھا، ساتھ ہی شوکت پر زنانہ عاطفت والد سے بدلہ لینے کا عزم بھی دہرایا تھا۔ اور عالیہ جو اسے کسی کام کا نہ ہونے کا طعنہ دیتی تھی اب اس کے سامنے بیٹھی ان سے شرمائی جا رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ چاہے وہ جتنا بھی پاگل تھا اتنا نہیں تھا کہ اپنے ابا کا مزاج بھی نہ سمجھ پاتا۔ میں شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ عالیہ کے سامنے بیٹھے اسے ابا کے سامنے بولا کہ اپنا ڈائلاگ یاد آیا تو اس کا کہکا نکل گیا تھا۔ کیسے اس نے ابا کو مجبور کیا تھا، حالات ایسے بنائے کہ ابا کو لگا کہ جو وہ کر رہے ہیں تو ان کی مرضی سے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور ویسے تو وہ بھی لاکھ برائیاں نکالتی اس میں مگر اس کے انکار کر ڈرامے میں آ کر جو مل رہا تھا غنیمت جانوں کے مطابق ہاں کر بیٹھی، ورنہ ابا کو تو شاید وہ اس سب کے بغیر بھی منا لیتا مگر پھپھو سے نکما پارے کا پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ریجیکٹ کر دیتی۔ شاباش عدیل تم بھی بڑے اسکیمر ہو گئے ہو، اس نے خود کو شاباشی دی تھی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے، دونوں نے اللہ کے کرم سے ناممکن کو ممکن بنا لیا تھا۔ کیا تھا جو تھوڑا ڈرامہ کرنا پڑا تھا پر اس میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا۔ مذاق ناول لکھنا بہت مشکل کام ہے لیکن میں نے اپنی سے کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ختم شد سو ریڈر سے ایک چھوٹا سا ناول، میں شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی، زرناب علی اس کی رائٹر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ناول پسند آیا ہوگا۔ چھوٹا سا ناول تھا، کیوٹ سا، اور اس میں جو پنجابی تھی سچ میں مجھے پڑھنی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے گریجویشن میں پنجابی سبجیکٹ رکھا تھا لیکن اس وقت بھی مجھے کافی مشکل ہوئی تھی پڑھنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، اور ابھی بھی کافی ٹائم بعد جب میں پڑھ رہی ہوں تو شاید مجھ سے پڑھی نہیں گئی، تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ لوگ پلیز اگنور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔